فرض عبادتوں میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ دن میں 5 وقت زبان و عمل سے انہی چیزوں کا اعادہ یعنی ریپیٹیشن ہی تو ہے جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم صبح اٹھے، سب سے پہلے پاک و صاف ہو کر اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جھک کر، زمین پر سر ٹیک کر اس کی بندگی کا اقرار کیا، اس سے مدد مانگی، اس سے ہدایت طلب کی، اس کی اطاعت کا عہد تازہ کیا، اس کی خوشنودی چاہنے اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش کا بار بار ذکر کیا، اس کی کتاب کا سبق دہرایا، اس کے رسول کی سچائی پر گواہی دی، اور اس دن کو بھی یاد کیا جب ہم اس کی عدالت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس طرح جب ہمارا دن شروع ہوا تو چند گھنٹے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ پھر ظہر کے وقت مؤذن نے یاد دلایا کہ آؤ چند منٹ کے لیے اس سبق کو پھر دہرا لو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کو بھول کر تم خدا سے غافل ہو جاؤ۔ تو ہم اٹھے اور اپنے ایمان کو تازہ کر کے پھر دنیا اور اس کے کاموں کی طرف پلٹ آئے۔ چند گھنٹے بعد پھر عصر کے وقت ہمیں بلایا گیا، پھر ہم نے اپنا ایمان تازہ کیا۔ اس کے بعد مغرب ہوئی اور رات شروع ہوئی۔ صبح کو دن کا آغاز ہم نے جس عبادت کے ساتھ کیا تھا، رات کا آغاز بھی اسی سے کیا، تاکہ رات کو بھی ہم اس کا سبق بھولنے نہ پائیں اور اسے بھول کر بھٹک نہ جائیں۔ چند گھنٹوں کے بعد عشاء ہوئی اور سونے کا وقت آیا، اور اب آخری بار ہم کو ایمان کی ساری باتیں یاد دلا دی گئیں، کیونکہ یہ سکون کا وقت ہے۔ دن کے ہنگامے میں اگر پوری توجہ کا موقع نہ ملا تو اس وقت اطمینان کے ساتھ توجہ کر سکیں۔ دیکھیے، یہ وہ چیز ہے جو ہر روز دن میں 5 وقت ہمارے اسلام یعنی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد کو مضبوط کرتی رہتی ہے۔ یہ بار بار ہم کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے جس کا مفہوم ہم نے گزشتہ کل آپ کو سمجھا دیا ہے۔ نماز ان تمام عقیدوں کو تازہ کرتی رہتی ہے جن پر ہمارے نفس کی پاکیزگی، روح کی ترقی، اخلاق کی درستی اور عمل کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ غور کیجئے، وضو میں ہم اس طریقے کی پیروی کیوں کرتے ہیں جو رسول اللہ نے بتایا ہے، اور نماز میں وہ سب چیزیں کیوں پڑھتے ہیں جو آپ نے تعلیم کی ہیں؟ اسی لیے نا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں۔ قرآن کو قصداً یعنی جان بوجھ کر غلط کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی لیے نا کہ ہمیں اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہے۔ نماز میں جو چیزیں خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اگر ہم ان کو نہ پڑھیں یا ان کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں تو وہاں کس کا خوف ہے؟ کوئی انسان تو سننے والا نہیں۔ ظاہر ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے بھی خدا سن رہا ہے، اور ہماری کسی ڈھکی چھپی حرکت سے بھی وہ بے خبر نہیں ہے۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں کون سی چیز نماز کے لیے ہمیں اٹھاتی ہے؟ وہ یہی اعتقاد یعنی یقین ہی تو ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کے وقت ضروری سے ضروری کام چھوڑا کر کون سی چیز ہمیں نماز کی طرف لے جاتی ہے؟ وہ یہی احساس ہی تو ہے کہ نماز خدا نے فرض کی ہے۔ جاڑے میں صبح کے وقت اور گرمی میں دوپہر کے وقت اور روزانہ شام کی دلچسپ تفریحوں میں مغرب کے وقت کون سی چیز ہے جو ہمیں نماز پڑھنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ فرض شناسی یعنی ذمہ داری کا احساس نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر نماز نہ پڑھنے یا نماز میں جان بوجھ کر غلطی کرنے سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ ہمیں خدا کا خوف ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ نماز سے بہتر اور کون سی ٹریننگ ہو سکتی ہے جو ہم کو پورا سچا پکا مسلمان یعنی فرما بردار بنانے والی ہو؟ ایک مسلمان کے لیے اس سے اچھی تربیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر روز کئی مرتبہ خدا کی یاد، اس کے خوف، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور عدالت الہی میں پیش ہونے کے اعتقاد کو تازہ کرتا رہے، اور روزانہ کئی بار نماز کے ذریعے لازمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور صبح سے لے کر رات تک ہر چند گھنٹوں بعد اس کو فرض یعنی ذمہ داری کی ادائیگی کی مشق کرائی جاتی رہے۔ ایسے شخص سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا تو وہاں بھی خدا سے ڈرے گا اور اس کے قانون کی پیروی کرے گا، اور ہر گناہ کے موقع پر
اس کو یاد آ جائے گا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی اتنی اعلیٰ درجے کی ٹریننگ کے بعد بھی خدا سے بے خوف ہو اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ چھوڑے تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، بلکہ خود اس شخص کے نفس کی خرابی ہے۔ پھر اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بجماعت پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور خاص طور پر ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں میں اتحاد اور برابری پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ان کو ملا کر ایک جتھا، ایک یونٹی بناتی ہے۔ جب وہ سب مل کر ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو خود بخود ان کے دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور ان میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ پھر یہی چیز ان میں ایک سردار یعنی اسلامی حکومت میں حاکم وغیرہ کی اطاعت کا مادہ یعنی کیپیسٹی پیدا کرتی ہے، اور ان کو باضابطگی اور باقاعدگی کا درس دیتی ہے۔ اسی سے ان میں آپسی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، مساوات یعنی برابری اور اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے۔ امیر و غریب، بڑے چھوٹے، اعلیٰ عہدیدار اور ادنا چپراسی سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی نہ اونچ ذات ہوتا ہے نہ نیچ ذات۔ یہ ان بے شمار فائدوں میں سے چند فائدے ہیں جو نماز سے خدا کو نہیں بلکہ خود ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ خدا نے ہمارے فائدے کے لیے اس چیز کو فرض کیا ہے، اور نماز نہ پڑھنے پر اس کی ناراضگی اس لیے نہیں ہے کہ اس سے خدا کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کی ناراضگی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے خدا ہمیں جو پاور دے رہا ہے اس کو لینے سے جی چرا رہے ہیں۔ یہ نماز صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر آدمی نماز کی روح یعنی اس کی اسپرٹ کو سمجھے اور اسے سمجھ کر ادا کرے تو یہ نماز اس کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جیسے عظیم الشان منصب اور مشن کے لیے تیار کیا گیا تو آپ کو تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا۔ مجاہدین کو بھی دشمنان اسلام سے نمٹنے کے لیے صبر یعنی ثبات قدمی اور نماز کا سہارا لینے کا درس دیا گیا۔ کس قدر شرم کا مقام ہے کہ ہم زبان سے تو خدا کی خدائی، رسول کی اطاعت اور آخرت کی باز پرس یعنی پوچھ گچھ کا تو اقرار کریں، لیکن خدا اور رسول نے جو سب سے بڑا فرض ہم پر عائد کیا ہے اسے ادا نہ کریں۔ ہمارا یہ عمل 2 حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو نماز کے فرض ہونے سے ہمیں انکار ہوگا، یا ہم اپنے عمل سے قرآن اور رسول دونوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور ان دونوں پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کو فرض مان کر ادا نہیں کرتا تو وہ سخت ناقابل اعتبار یعنی بے بھروسے کا آدمی ہے۔ اس پر دنیا کے کسی معاملے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو شخص خدا کی ڈیوٹی میں چوری کر سکتا ہو تو اس سے کوئی کیا امید کر سکتا ہے کہ وہ انسانوں کی ڈیوٹی میں چوری نہ کرے گا۔